نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا، آج کل ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل کی جا رہی ہے کہ کیا یہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمانوں پر اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ ابو بکر صدیق سے خطا ہو۔ یہ حدیث تاریخ الخلفاء میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ ابو بکر سے خطا ہو۔ امیر المؤمنین افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، عظمت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی اس حوالے سے بعض لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی باغ فتح کے معاملے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی خطا اجتہادی کا امکان تھا، ان سے بھی خطا اجتہادی ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے اہل سنت کا کیا موقف ہے دیکھیں۔ اس حوالے سے امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اپنی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے حدیث رسول پیش کی جو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنی، اور یہ خبر واحد نہیں تھی، خبر واحد نہیں تھی۔ اس حدیث کے اور بھی صحابہ کرام علیہ رضوان راوی تھے کہ انبیاء علیہ السلام درم و دینار کا وارث نہیں بناتے، انبیاء علم کا وارث بناتے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات ہرگز نہیں کی، اور ان سے اس معاملے میں ہرگز بھی خطا اجتہادی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اور یاد رکھیں انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، صحابہ اور اہل بیت یہ محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے۔ تو یہ بالکل حدیث موجود ہے، اور اس حوالے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی ہرگز بھی درست نہیں ہے۔ اور باقی سیدہ پاک کے حوالے سے کہنا کہ ان سے خطا اجتہادی باغ فتح کے معاملے میں، تو اس حوالے سے فتح القدیر میں موجود ہے، جلد نمبر 7 میں، کل مجتہد مصیب والحق عند اللہ تعالی، یعنی واحد، اور الحق عند اللہ واحد، یعنی ہر جو مجتہد ہوتا ہے مصیب ہوتا ہے، یعنی اس کو ثواب ملتا ہے، جب دیا جاتا ہے، مگر حق جو ہے نا ایک طرف ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا فتویٰ بھی موجود ہے کہ یہ راجے کو نہیں، اگرچہ اس حوالے سے اقوال موجود ہیں کہ سیدہ پاک کے حوالے سے بعض مفسرین محدثین نے لکھا کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی، لیکن راجے قول نہیں ہے، جمہور کا موقف نہیں ہے، مفتہ بھی قول نہیں ہے، وگرنہ یہ صراحت کے ساتھ اہل سنت کے عقائد و اصول کی کتب میں موجود ہوتا، جیسے اعلیٰ حضرت نے فتاوی جلد نمبر 10 میں لکھا ہے کہ فرق مراتب بے شمار حق بدست حیدر قرار، ٹھیک ہے جی۔ تو صراحت کے ساتھ نہیں ملتا، لہٰذا اس مسئلے کو چھالنا نہیں چاہیے۔ روافظ جو ہیں یہ خلفاء راشدین پر لعن طعن کرتے۔ تو باقی اگر کوئی کہتا ہے اہل سنت کے کئی علماء کا موقف یہ ہے کہ ان سے خطا اجتہادی نہیں ہوئی، تو اس والے سے وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوگے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب بھی گمراہ نہیں ہے، اہل سنت سے خارج نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے چونکہ آپ جو اکابرین تھے انہوں نے اس حوالے سے صراحت کے ساتھ کچھ لکھا نہیں، کہیں لکھا بس اجتہاد تھا جی، حضرت فاطمہ کا اجتہاد تھا، صدیق اکبر کا اجتہاد ان کے اجتہاد سے بہتر تھا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے خاموشی بعض نے اختیار کیا، نہیں بولے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے اگر تفصیل کے ساتھ آپ نے میری ویڈیو سنی ہے، مفتی دانش آزی میرا یوٹیوب چینل ہے، اب تفصیل کے ساتھ میری ویڈیوز بھی موجود ہیں، فتویٰ بھی موجود ہے۔ تو بہرحال یہ سیدہ پاک کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ خطا پر تھیں، یہ جملے درست نہیں، اور خطا اجتہادی کا قول مفتہ بھی قول نہیں ہے، مرجوح قول ہے، راجح قول نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی تفصیل جو ہے نا میری ویڈیوز پر آپ سن لیں، فتویٰ بھی موجود ہے، مطالعہ کر لیں۔